ناول، افسانہ، شاعری یہ آپ کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ کہیں نہ کہیں سے اس کو لے چکے ہوتے ہیں۔ امی جی شاعرہ تھیں ماشاءاللہ، اور ہم نے ہوش سنبھالتے ہی گھر میں ان کو گنگناتے، ان کی آواز بہت پیاری تھی۔ امی جان بھی شاعری کریں اور بڑی بہن بھی شاعری کرے تو پتہ نہیں کس طرح لاشعوری طور پر میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ مجھے کوئی الگ سے راستہ اختیار کرنا ہے، میری اپنی شناخت کا راستہ۔ اور دھماکہ ہوا گھر میں اور انہوں نے بہت خوش ہوئے کہ تمہیں از خود رسالے میں بھیجا ہے اور لکھنا شروع کر دیا ہے۔ تو وہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ جب میں سیاست میں چلی گئی تو لوگوں نے مجھے کہا کمال ہے، لکھنا فل ٹائم جاب، گھرداری فل ٹائم جاب، بچوں کی پرورش فل ٹائم جاب۔ سب سے مشکل وقت میرے اوپر اس وقت آیا تھا جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے۔ بشریٰ رحمان سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو وہ میرے دفتر تشریف لائیں۔ لاہور ٹیلی ویژن سے ان کا ناول پیاسی ہم لوگ کرنے جا رہے تھے، تو ہمیں ان کی اجازت چاہیے تھی اور ان کی بلیسنگز بھی۔ وہ آئیں، بیٹھیں، باتیں کیں اور میرے خیال میں وہ ہمارے اس ڈرامے کے جو بھی ہم نے کیے تھے ڈرامٹائزیشن سے خوش رہیں، اور میری اوپینین میں، میری رائے میں ارسا غزل نے اپنی زندگی کا بہت خوبصورت کردار کیا تھا۔ تو آئیے ملتے ہیں بشریٰ رحمان۔ بشریٰ آپا، اگر میں یہ پوچھتی آپ سے کہ آپ ڈاکٹر ہوتی ہیں یا آرکیٹیکٹ ہوتی ہیں یا پروفیسر ہوتی ہیں تو یہ تو کام سکھایا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ناول لکھنے کے لیے، افسانہ لکھنے کے لیے، شاعری کرنے کے لیے، کالم لکھنے کے لیے یہ سکھایا جا سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ سکھایا جا سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ ناول، افسانہ، شاعری یہ آپ کے اندر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ کہیں نہ کہیں سے اس کو لے چکے ہوتے ہیں۔ آپ کی پچھلی نسلوں میں کہیں ہوتی ہے یا آپ کے شوق نے کہیں آگ لگائی ہوتی ہے، تو وہ اندر سے پھوٹتی ہے۔ لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ابتدا میں نہیں پھوٹی تو کبھی کبھی جا کے پھوٹی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے میں یہ کرتا رہا، وہ کرتا رہا، اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت اچھا ناول لکھ دیا 30 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 50 سال کی عمر میں اس نے ایک خوبصورت ڈرامہ لکھ دیا۔ تو یہ چیز کہیں اس کے اندر تھی، وہ خود ہی اس کی شناخت نہیں کر سکا تھا، یہ بھی کہیں دم سادے بیٹھی ہوئی تھی لیکن اندر تھی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگ لیں، اس میں گھولیں اور اس کو پلا دیں اور کہیں لو بھئی اب تم افسانہ لکھنا شروع کر دو۔ یہ ہوتا نہیں اس طرح۔ تو پھر یہ آپ کے اندر سے کیسے پھوٹی؟ میرے اندر سے میری ماں کی وجہ سے پھوٹی۔ اچھا، امی جی شاعرہ تھیں ماشاءاللہ، اور ہم نے ہوش سنبھالتے ہی گھر میں ان کو گنگناتے، ان کی آواز بہت پیاری تھی جس کو فردوس گوش کہتے ہیں۔ تو وہ غزلیں کہتی تھیں اور گنگنا کے ان کی عادت تھی کہ گا کے کہا کرتی تھی۔ ابا جی بڑے باز اوق تھے، کبھی وہ اپنے گھر میں شعر و سخن کی ایک محفل سجا لیتے، سارے رشتہ داروں کو اور بچوں کو بٹھا لیتے اور امی سے کہتے اپنی نئی غزل سناؤ۔ اچھا، تو ہم چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، امی کو حیران ہو کے دیکھا کرتے۔ امی پھر غزل سناتی، ابا جی بہت داد دیتے۔ کبھی کبھی وہ عارفانہ کلام سناتی تو ابا جی کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو جاتی اور گھر کا ایک عجیب ماحول بن جاتا۔ پھر مجھے ایسے لگتا کہ یہی کام سب سے اچھا ہے، لکھنا، سنانا، داد لینا، یہ سب کرنا اچھا لگتا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ امی جی کے دودھ سے میں نے یہ پی لیا درد کا سارا خزانہ۔ یہ پھر آہستہ آہستہ پھر آگے۔ تو بتائیے پھر پہلی دفعہ جب آپ نے لکھا تو وہ کیا نظم لکھی یا سفر نامہ لکھا یا کالم لکھا یا ناول لکھا، کیا لکھا؟ میں بہت دفعہ بتا چکی ہوں ٹیلی ویژن پہ بھی اور ہر جگہ کہ میں نے پہلا افسانہ 12 سال کی عمر میں لکھا اور گھر کا ماحول ایسا تھا کہ مجھے کبھی نہ کبھی کچھ کرنا ہی تھا۔ بڑی بہن میری شاعری کیا کرتی تھی، اس کی بہت حوصلہ افزائی ہوتی تھی۔ اب امی جان بھی شاعری کریں اور بڑی بہن بھی شاعری کرے تو پتہ نہیں کس طرح لاشعوری طور پر میری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ مجھے کوئی الگ سے راستہ اختیار کرنا ہے، میری اپنی شناخت کا راستہ۔ ٹھیک، تو اگر ایسا ہوا تو پھر ہی مجھے سمجھیں گے کہ یہ گھر میں ہے۔ میں سب سے چھوٹی تھی گھر میں اور آپ کو پتہ ہے سب سے چھوٹی بہن کی کوئی اہمیت تو ہوتی نہیں۔ ہم نے سنا لاڈلی ہوتی ہیں۔ ہاں، لاڈلی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے نا وہ بھاگ کے سب کے کام کرتی ہے، ذرا امپورٹنس جی باجی جی کرتی بھی رہتی ہے اور اچھے پیارے چھوٹے کام کرتی ہے۔ میں کرتی تھی توجہ لینے کے جی، اور دعا بھی لیتی ہے۔ تو پتہ نہیں کس طرح میرے لاشعور میں یہ بہت چھوٹی عمر میں بیٹھ گیا کہ مجھے لکھنا ہے۔ بس میں نے یہی سوچا کہ مجھے لکھنا ہے
اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جب میں بہت چھوٹی تھی تو میری بہنیں مجھے بتاتی ہیں اور میری امی جان بھی مجھے بتایا کرتی تھی کہ میرا خیال ہے 2 یا 2.5 برس کی تھی، میں ایک جگہ تنہا جا کے بیٹھ جاتی گھر کے کسی کونے میں، چپ چاپ خاموش سے بیٹھ جاتی اور فضا سے باتیں کیا کرتی. خود کلامی کی عادت تھی، سامنے دیکھ کے فضا میں تو گفتگو کرتی رہتی، بولتی رہتی. امی جان کہتی ہیں کہ ہم بہت حیران ہوتے کہ وہاں بیٹھی یہ کیا کر رہی ہے، بول رہی ہے. پھر کوئی دبے پاؤں چپ کے پیچھے آتا اور کان لگا کے سنتا تو امی جان کہتی کہ تو نا جنوں پریوں کی کہانی سنا رہی ہوتی تھی. سامنے کوئی کھمبا ہے تو اس کو سنا رہی ہے، کوئی درخت ہے تو اس کو سنا رہی ہے اور بڑی محویت سے سنا رہی ہے. اور جب کوئی ٹھا کر کے مجھے ڈرا دیتا نا، میں شرمندہ ہو جاتی اور رونا شروع کرتا. تو نا گھر والوں نے کہا کہ اس کو نا جن آ کے ایسی باتیں بتاتے ہیں. یہ کہانی شروع کرتی ہے اور کئی دن تک وہی کہانی سناتی رہتی ہے. وہ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں اس طرح کہانی سنائی. ذرا سی بڑی ہوئی تو اپنی ہم جولیوں کو لے کے بیٹھ جانا اور ان کو ایک ایسی کہانی سنانا جس نے کبھی ختم ہی نہ ہونا. ہر روز پھر اس کو شروع ہو جانا. یہ میرا خیال ہے کہیں سے سلسلہ آ رہا تھا، پیچھے سے ہی شوق کا یہ سلسلہ ایسا تھا. پھر جب لکھنا شروع کیا اور بہت چھوٹی عمر میں، کیونکہ گھر میں ابا جی کی لائبریری تھی، بہت کتابیں تھیں، ادیب و شاعر بہت آتے تھے، وہ سالانہ مشاعرے بھی کرواتے رہتے تھے اور ہمارے ہاں ادیب و شاعروں کو بہت عزت بھی دی جاتی تھی. تو پھر جب ہی لکھنا شروع کیا نا تو میں نے وہاں بہاولپور سے ایک اخبار نکلتا تھا، اس میں میں نے بچوں کی کہانیاں لکھنی شروع کر دی. 3ری 4تھی جماعت میں ہوں گی میں. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ جنوں بھوتوں کی اور شہزادے شہزادیوں کی کہانیاں لکھنے میں مزہ نہ آیا. بس ہیر پھیر کے نا تو وہ نا محبت کی کہانی ذہن میں آ جاتی تھی. تو پتہ نہیں کیسے یہ اتنی چھوٹی عمر میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہانی کیسے ہوتی ہے، کیونکہ کتابیں بھی پڑھنے لگ گئی، ناول بھی پڑھنے لگ گئی، افسانے بھی پڑھنے لگ گئی. پھر میں نے ایک کہانی لکھی تو اس کا عنوان تھا پھر یادوں کے دیپ جلے. اور وہ افسانہ تھا حقیقت میں، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کی کہانی. پھر اس کو چھپا کے رکھا. پھر جب میں نے میٹرک کا امتحان دے لیا تو لاہور کے ایک ادبی رسالے کو بھیجا. اس وقت میں بشرا رشید کے نام سے لکھتی تھی. جی. تو ان کو بھیجا کہ وہ چھاپ دیں. وہ اتفاق کی بات کہ انہوں نے چھاپ دی. چھپ بھی گیا. ابھی میں نے اپنی ایک کتاب میں اس افسانے کو شامل کیا ہوا ہے. اچھا وہ چھپ کے آیا نا تو پھر اس کو چھپاتی پھروں، دکھاؤں نا. ارے کیوں چھپاتی پھروں؟ ہاں. میں نے کہا کہ ابا جی پڑھیں گے تو کہیں گے اس کو ایسی باتوں کا پتہ ہے جو کہ نہیں پتہ ہونا چاہیے. اب تو آپ کو پتہ ہے ماحول کچھ اور طرح کا ہے. بالکل نہیں، پرانے بات ہے. لڑکیاں لڑکے ایسے بے دھڑک بات کرتے ہیں. بالکل صحیح. میں نے کہا ابا جی کہیں گے کہ اس کو محبت کا پتہ ہے، اس نے محبت کی کہانی لکھی ہے اور یہ گھر میں سب سے چھوٹی ہے. خیر امی جی نے دیکھا، لوگوں کو پتہ چل گیا، ابا جی نے پڑھی، امی نے پڑھی، اس کی تحریر اور چیزیں سب، اور جیسے میں نے لکھا تھا سب کو بہت پسند آیا اور دھماکہ ہوا گھر میں. اور انہوں نے بہت خوش ہوئے کہ تمہیں از خود رسالے میں بھیجا ہے اور لکھنا شروع کر دیا ہے. تو وہاں سے میرے سفر کا آغاز ہوتا ہے. اور اس کے بعد جی چل لکھتی ہے. یہ بتائیے بشرا آپا کہ ماشاءاللہ سفر نامے بھی، کالم بھی، شاعری بھی، ناول بھی، افسانے بھی، اس میں سب سے زیادہ، یہ تو نہیں میں کہوں گی اچھا کون سا لگتا ہے، سبھی لگتے ہوں گے تبھی تو آپ نے کیا، لیکن اس میں سب سے زیادہ مشکل کون سا لگتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ مشکل افسانہ ہوتا ہے. اچھا. کیونکہ افسانہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس میں آپ نے ایک زمانہ ڈالنا ہوتا ہے. بات ٹھیک. اور ناول کا کینوس بہت وسیع ہوتا ہے اور آپ اپنے خیالات کے مطابق، سٹوری کے مطابق، زمانے کے مطابق اس کے پھیلاؤ کے حقدار ہوتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اس کے جتنے صفحے بنا دیں کسی نے نہیں کہنا. لیکن شارٹ سٹوری جسے کہتے ہیں نا، وہ تو افسانہ ہوتا ہے نا. تو افسانے میں کردار بھی کم ہوتے ہیں، لفظ بھی کم ہوتے ہیں، لیکن بات بہت بڑی کہنی ہوتی ہے. تو اس کی ایک خاص ٹیکنیک ہوتی ہے. جب تک اس کے اوپر اس کا پورا نہیں اترے گا نا، لطف نہیں آئے گا افسانے کا. تو افسانے کے اوپر بہت سوچنا پڑتا ہے، اس کے ٹریٹمنٹ کے اوپر سوچنا پڑتا ہے، اور جس قسم کے کردار ہوں، جس قسم کا پلاٹ ہو، اس قسم کا ٹریٹمنٹ اس کو دینا پڑتا ہے. سارے افسانے ایک ہی طرح نہیں ہوتے ہیں، ایک ہی ٹریٹمنٹ سے نہیں لکھے جاتے. تو میرا خیال ہے کہ ان میں مشکل صرف افسانہ ہی ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ سکھایا بھی نہیں جاتا. جی. پھر بشرا رشید اور اب بشرا رحمان نے کہاں سے سیکھا اور اتنا سارا خزانہ کہاں سے اکٹھا کیا؟ یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی بھی کام ہو، یعنی شوق کا کوئی بھی کام فنون لطیفہ میں سے ہو، اگر تھوڑا سا اندر ہے تو پھر آپ خود بھی تو کوئی محنت کرتے ہیں نا. کیونکہ دنیا میں کوئی بغیر محنت کے تو نامی کوئی بغیر مشقت ہوا نہیں. 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. تو جب اپنے آپ اندر پتہ ہو اور شوق نے بھی آگ لگا رکھی ہو، مقابلہ بھی بڑا سخت ہو
اور آپ نے سوچ رکھا ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو پھر محنت کرنی پڑتی ہے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی تک میں محنت کرتی ہوں, ابھی تک لگتا ہے کہ کچھ نہیں لکھا, کچھ اچھا نہیں لکھا, اس سے بہتر لکھنا چاہیے. ابھی تک بہت سی کتابیں پڑھتی ہوں, کسی بھی زبان میں کوئی اچھا افسانہ پڑھ کے دنوں اس کے نشے میں رہتی ہوں اور کہتی ہوں اس نے کتنا خوبصورت لکھا ہے. تو یہ سیکھنے کا عمل تو ساری عمر جاری رہتا ہے اور محنت بھی ساری عمر کرنی پڑتی ہے. بلکہ اگر آدمی تھوڑی بہت شہرت حاصل کر لے پھر تو اسے بہت ہی محنت کرنی چاہیے, اسی کو بچا کے رکھنے, اسی کا پاس بھی رکھنا. ہاں جی, وہ بھی ہوتا ہے. تو محنت کر رہی ہوں اور ٹریک بدلا نہیں میں نے, یہ لفظوں کی دنیا میں ہی رہی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ چھوڑ کے وہ بن جاتی, وہ چھوڑ کے یہ بن جاتی, ہوا نہیں ایسا. بس یہی سوچا اور یہی کام اسی طرح کرتے ہیں. ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں جی, ماشاءاللہ بہویں ہیں, 2 بہویں ہیں, ابھی 2 کی شادی کرنی 2 کی کرنی جی, پوتے پوتیاں بھی ہیں جی 2 پوتیاں ہیں. یہ تو ماشاءاللہ اب زندگی میں آئے, لیکن ان کی دیکھ بھال, ان کی پرورش رحمان صاحب کے ساتھ جی, یہ کام ایسا ہے جو بالکل تنہائی, خاموشی, توجہ, ایک بیوی, ایک ماں, پھر ایک بہو, پھر ایک بھابھی, جو کچھ بھی سارا, یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. یہ 9 to 5 جاب تو ہے نہیں. جی جی, ہاں یہ آپ نے ٹھیک کہا ہے, یہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ تو پیدائشی مشکل راہوں کے مسافر ہوتے ہیں, اپنے لیے مشکل راہیں چن لیتے ہیں, پھر ان کو نہ کانٹے نظر آتے ہیں نہ پتھر نظر آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے خود انتخاب کیا ہوتا ہے. جب میں سیاست میں چلی گئی تو لوگوں نے مجھے کہا کمال ہے, لکھنا فل ٹائم جاب, گھرداری فل ٹائم جاب, بچوں کی پرورش فل ٹائم جاب اور سیاست فل ٹائم جاب, یہ آپ کیسے کرتی ہیں سارا کچھ؟ مجھے نہیں معلوم, یہ تو باری تعالیٰ مجھ سے کروا دیتا ہے. اندر بہت حوصلہ ہے. اور ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ اگر اپنی ذات کو آپ پیچھے رکھیں ہر چیز سے اور اپنی خواہشات کا جال بہت نہ پھیلائیں, بہت نہ مانگیں, پھر آپ بہت دے سکتے ہیں. کیونکہ مانگنے سے آدمی راستے میں اٹک جاتا ہے, اس کی خواہشات کا جال راستے میں اس کو کہیں نہ کہیں پھنسا دیتا ہے. لیکن جب آپ سوچ رہے ہوں کہ مجھے کچھ کرنا ہے, میں کچھ کرتی ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آدمی کچھ کرتا ہے اس کو کچھ ملتا نہیں, اس کو کچھ بن مانگے ہی ملتا جاتا ہے, وہ ساتھ ساتھ ملتا ہے. لیکن ایسا ہے کہ وقت ہے, اب دن میں 12 گھنٹے ہوتے ہیں, تو 12 گھنٹوں کو تقسیم کرنا ہے, تو آپ 4-5 کام کرتے ہیں, تو ایک ہفتے میں آپ ان گھنٹوں کو تقسیم کرتے ہیں اس کام پہ. سب سے مشکل وقت میرے اوپر اس وقت آیا تھا جب میرے بچے بہت چھوٹے تھے. آپ کو معلوم ہے نا خود بھی کہ چھوٹے بچوں کا کام کتنا ہوتا ہے. آپ نے بھی بچوں کے ساتھ بہت کام کیے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں عورتیں بہت بہادر ہیں, بہت اچھی ہیں, انہوں نے بچے بھی ٹھیک طرح پالے ہیں اور کام بھی بہت اچھی طرح سے کرتے ہیں. شاید یہ اللہ کی دین ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں میں بہت حوصلہ ہے, ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں اور وہ قوت ارادی کے ساتھ سارے کام کرتی ہیں اور شکست تسلیم نہیں کرتی ہیں. تو چھوٹا سا بچہ, ایک بچہ 5 سال کا ہے, ایک 3 سال کا ہے, ایک 1.5 سال کا ہے, ایک پھر اور ہونے والا ہے. آپ سوچیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو جناب اس وقت کئی راتیں ایسی گزری ہیں کہ گودی میں بچے کو لیا ہوا ہے, دودھ پلا رہی ہوں اور ہر تکیے کے نیچے کاغذ اور قلم رکھے ہوئے ہیں اور اس ہاتھ کو ہمیشہ فارغ رکھا ہے اور اس ہاتھ سے لکھ رہی ہوں اور گودی میں بچہ ہے. وہ راتیں ہیں, وہ میری زندگی کی کتاب میں ایسی بہت خوبصورت راتیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ اللہ میاں جی ناولٹ لکھا تھا نا, تو مجھے بہت زیادہ اس کا صلہ اور حوصلہ افزائی ملی لوگوں سے. لوگوں کو نہیں معلوم کہ ایک پچھلی رات کے پچھلی شب بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہوئی ایک ماں کے اوپر کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ وہ اپنا پہلو بھی نہیں بدلتی تھی کہ بچہ کہیں اٹھ نہ جائے اور خیالات کا تسلسل کہیں ٹوٹ نہ جائے. اور کاغذ تھے کہ ایک ہاتھ سے لکھ لکھ کے پھینکتی جاتی تھی. وہ رات مجھے یاد ہے, پتہ نہیں کوئی لمحہ ہوتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو اوپر سے برستی ہیں, کچھ راتیں ہیں جو آپ کو ہلاتی ہیں, جگاتی ہیں, کچھ خیال ہیں جو سرہانے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ خواب ہیں جو ساری رات سونے نہیں دیتے, کہتے ہیں اٹھو کچھ کرو. تو پھر اندر کی دنیا ہوتی ہے ایک دنیا, وہاں سے آدمی اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی خاص طاقت عطا کرتا ہے. اور اچھی چیز لکھ لینا اور خوبصورت خیال کو الفاظ کا جامہ پہنا دینا, یہ اتنی بڑی توانائی ہے کہ سارا دن آپ کو ساری رات جاگنے کی تھکن ہی نہیں ہوتی. اور پھر جب آپ جیسے 4-5 لوگ یہ کہہ دیں کہ لطف آیا, بہت مزہ آیا, تو آپ سمجھیے کہ جنم جنم کی تھکاوٹ دور ہو گئی.
تو ہم کو زندہ رکھنے میں اور توانا رکھنے میں ہمارے قارئین کا بہت پڑھنے والے بھی تو ہیں. جی. شروع میں آپ نے کہا آپ کی امی اور ابا نے آپ کو بہت سپورٹ کیا، پھر جب شادی ہوئی جی تو شوہر نے بھی تو کوئی سپورٹ دی. جی ہاں ظاہر ہے کیونکہ وہی والی بات آپ کی کہ جی تھوڑا سا وقت تو ان سے لے لیتی ہوں گی. جی ضرور. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے لکھنے کی تو کبھی مخالفت کی ہی نہیں تھی، لیکن شروع میں ہمارے جو 20-25 برس شادی کے گزرے ہیں، میرے میاں کاروبار کے سلسلے میں، اپنے کام کے سلسلے میں زیادہ تر ملک سے باہر رہتے تھے. اچھا. اور آنا جانا بھی لگا رہتا تھا ان کا، اور کام ایسا تھا کہ ان کو باہر جانا پڑتا تھا. یہ تو دوہری ذمہ داری ہوگی پھر بچوں والی. جی دوہری. اور اگر وقت ایسا گزرتا کہ جب وہ چلے جاتے اور میں یہاں بیٹھی ٹھنڈی آہیں بھرتی رہتی اور بچوں کو اٹھا کے کبھی بہن کے گھر کبھی بھائی کے گھر اور رو رو کے دکھاتی، کیوں بھی گزرتا. میں نے کہا نہیں، یہ بہت قیمتی وقت ہے، پرائم ٹائم ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو اگر کوئی ہے درد دل تو بیان کر، اس کو لکھ. تو وہ ساری تنہائی کی راتیں لمبی لمبی، جس کو ہجر کی راتیں کہتے ہیں، وہ میں نے لکھنے میں اپنے لکھنے میں بہت لکھا. بس کام ہی کوئی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھنا، گھر کو دیکھنا، اور جب دل گھبرانا کسی وجہ سے تو اسی وقت لکھنا شروع کر دینا. خیال آرائی بھی بہت ہوتی تھی اور اللہ کا کرم بھی بہت تھا، اور اس وقت توانائی بھی بہت ہوتی ہے. ہاں ظاہر ہے، تھوڑی نوجوانی. اور یہ سفر نامے بھی آپ نے بہت لکھے. بہت سیر کی. بے شک میرے میاں نے مجھے سیر کرائی. وہ کاروبار کے لیے باہر جاتے تھے، پھر کبھی ہمیں بھی لے جانے لگے، پھر سیر بھی کرانے لگے، اور بچوں کو بھی ساتھ لے کے جانے لگے. اور تقریباً میرا خیال ہے 40-50 ملک دنیا کے دیکھے میں نے. کئی ملکوں میں کئی بار گئی. پہلی بار تو سفر نامہ لکھنے کا لطف آتا ہے، پھر لکھے سفر نامے بھی لکھے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے وقت مل گیا ان کے کاروبار کی وجہ سے. ویسے میں نے کبھی شوہر اور بچوں کے وقت کو نہیں لیا، ان کی ذمہ داریوں کو اسی طرح. یہ میری زندگی میں صرف ایک شاید خوبی ہے کہ میں نے ان کا وقت اپنی ذات کو نہیں دیا. میرا وقت ہوتا ہے رات کے پچھلے پہر یا الی صبح، جب وہ سو رہے ہوں یا اسکول چلے گئے ہوں بچے، تو میں نے وہی وقت لیا ہے. میں نے کوئی وقت میں خیانت نہیں کی. اس لیے شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بھی عطا کی کہ میں کرتی. سفر نامے جب سفر میں تھی تو ساتھ لکھ لیتی تھی. اللہ کا شکر ہے بہت چھوٹی عمر سے لکھ رہی ہوں نا، تو مجھے کانٹ چھانٹ کے لکھنے کی عادت نہیں ہے. ایک ہی فلو میں لکھ دیتی ہیں. تو پھر وہ لکھتی رہی. جب ان کے وقت سے وقت نہیں لیا جی، تو پھر اپنے وقت سے وقت لیا. اپنے وقت سے وقت لیا. پھر اگر بشرا آپا، میں تو کہوں گی ظاہر ہے کہ جی چاہے چلو آج درزی کی طرف چلے جائیں، جی چلو آج بال کٹوا لوں، دوستوں میں بیٹھ جاؤں، تو پھر کبھی اس کو سائڈ پہ رکھ دیا اور اس کام میں لگ گیا؟ نہیں، وہ اندر کی عورت جو ہے نا وہ جاگتی رہی. اچھا. ہاں، عورت ہونا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. اچھے کپڑے پہننا بھی اچھا لگتا ہے، لیکن صرف ایک بات ہے، بازاروں میں نہیں پھر سکتی. اچھا. بہت زیادہ جیسے عورتیں خوب گھومتی ہیں پھرتی ہیں صبح سے لے کے شام تک، اور دکان دیکھتی ہیں. اس طرح میں نے اپنی نظروں کو سکھایا کہ چند ایک دکانوں پہ جانا ہے اور پہلے حلے میں خریدنا ہے. تو چاہے مہنگا کیوں نہ ہو. چاہے مہنگا کیوں نہ، اس میں پیسے لگ جاتے ہیں. لیکن ایک چیز میں بہت زیادہ میں سلیکٹو تھی، وہ درزی کی سلائی میں. اچھا. وہ میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، ایک درزی کو چھوڑ کے دوسرا اختیار کرنا، کیونکہ میری ڈیزائننگ جو ہے نا وہ مجھے ڈیزائن کرنا اچھا لگتا ہے. اچھا، میری سہیلیاں کہتی ہیں تیرے پاس اتنا وقت کہاں سے ہوتا ہے تمہیں؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں. ابھی بتاتی ہوں. جب کپڑا خرید کے رکھا ہوتا ہے نا الماری میں، رات کو سوتے وقت آنکھیں بند کر کے جب تک نیند نہیں آتی اس کو ڈیزائن کرتی رہتی. کتابیں چھپ تو جاتی ہیں، جی پڑھنے والے ہیں. جی ہاں، مجھے تو یہی تجربہ ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 20 سال خود پبلشنگ کی ہے. اچھا. ہاں، یہ بھی کیا؟ جی یہ بھی کیا اور پرچہ بھی نکالتی ہوں. اچھا. ایک ادبی پرچہ نکالتی ہوں. تو 20 سال میں پبلشنگ کی. مجھے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں کیا آپ نے یہ؟ میں نے کہا بھائی یہ جو کتابیں ہیں نا یہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہماری اولاد ہے. جب ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں اور وہ اچھی طرح نہیں چھاپتا تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. اپنے بچے کو اچھی طرح پالنا اور خوبصورت لباس پہنانا ہر عورت کا شوق ہے. تو میں نے کہا چلو یہ اولاد کو بھی پال کے دیکھتے ہیں. تو پھر میں نے اس کا گیٹ اپ خوبصورت کیا کتابوں کا، اور کتابیں چھاپی، اس میں نیا پن بھی کچھ پیدا کیا، کچھ جدتیں بھی پیدا کی. اس میں لطف آیا. یہ ایک کام ہے جس کو میں نے سیکھا کیا. مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اگر لوگ جس مصنف کو یا شاعر کو لوگ پڑھتے ہیں اس کی کتابیں ضرور خریدتے ہیں. تو اس لیے مجھے اس سلسلے میں کبھی کوئی مایوسی نہیں ہوئی. 20 سال تک میں آرام سے یہ کام کرتی رہی اور کتابیں بکتی رہیں. اب بھی میں نے دیکھا ہے، میں یہ نہیں کہتی،
مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ وہ الیکٹرانک میڈیا ہے، اب تو لوگ کتاب نہیں پڑھتے. جب کتاب نہیں ہوگی تو انٹرنیٹ پہ کیا آئے گا؟ جب لفظ نہیں ہوئیں گے تو وہاں کیا آئے گا؟ لفظ کی تو ہر وقت ضرورت ہے نا، آپ کو ہے. اور کتابیں جو ہیں یہ کبھی ضائع نہیں جاتی ہیں. ابھی میں کسی بھی ملک میں جاؤں مجھے اپنے پڑھنے والے مل جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو پڑھنے والے. ابھی بھی محفلوں میں لوگ کہتے ہیں میں فلاں کو پڑھتا ہوں، فلاں کو پڑھتا ہوں، اور نہیں تو لوگ اخبارات بہت پڑھتے ہیں، کالم بہت پڑھتے ہیں. تو یہ نہیں میں پڑھنے کا کام میرے خیال میں ختم نہیں ہوا. صرف یہ ہے کہ جو نوجوان نسل اب پیدا ہو رہی ہے اس کے مسائل کچھ گمبھیر ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو دیکھنے کی زیادہ اور سننے کی عادت پڑ گئی ہے، لکھنے کی نہیں ہے. اور کمپیوٹر نے اور بھی ان کے ہاتھوں کو کچھ کمزور سا کر دیا ہے، وہ لکھتے نہیں. یہ لکھنا جو ہے نا، مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے ہاتھ دکھنے لگ جاتے ہیں، انگوٹھا دکھنے لگ جاتا ہے تو آپ ڈکٹیٹ کروایا کریں. اتنا کچھ آپ لکھتی ہیں تو کیوں تھکتی ہیں، آپ کی گردن تھک جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے ان سے کہا کمال ہے، مطلب ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ذہن کا ہماری آنکھوں سے، ہماری آنکھوں کا ہمارے دل سے، ہمارے دل کا ہماری انگلیوں سے ایک بہت ہی گہرا رشتہ ہے. جو ہی وہ کمپیوٹر جو ذہن میں لگا ہے نا، اس کا بٹن آن ہوتا ہے نا تو آنکھیں چمکنے لگتی ہیں، آنکھ دل کو میسج بھیجتی ہے اور قلم فوراً رواں ہو جاتا ہے. یعنی وہ ذہن میں خیال آتے ہی یہ انگلیاں چلنے لگ جاتی ہیں. اور یہ ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے سب کچھ کرتی رہتی ہیں. اور اگر میں بولوں کسی اور کی انگلیاں، خود میری آواز میری انگلیوں کو اور میرے ذہن کو اتنی بری لگتی ہے کہ ڈسٹرب کرنے لگتی ہے. وہ کہتی ہے بھی تو اتنی یہ آواز نکالی کیوں جب کہ ہم بے آواز لکھ رہے تھے. تو بہت مشکل ہے میرے لیے، مسئلہ ہے. بچے پڑھتے ہیں آپ کے اپنے بچے، آپ کے اپنے؟ جی میرے بچے شروع میں پڑھتے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، فکشن تھا نا. پھر بچے سمجھتے تھے کہ یہ فکشن کی کتابیں جو ہوتی ہیں، میرے جو کہ ماشاءاللہ چاروں لڑکے ہیں نا، وہ طرح طرح کے مجھے کچوکے لگاتے رہتے تھے. تو اب جب سافٹ ویئر کے بزنس میں گئے ہیں اور انٹرنیٹ پہ وہ کام کرنے لگے ہیں کتابوں کا، تو مجھے لگتا ہے کہ میرا فن ان کے اندر نظر آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ وہاں کر رہے ہیں. اور وہ پرائڈ بھی لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے سائنس پڑھتے ہیں جو بچے، اور خاص طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں کی دنیا عورتوں کی دنیا سے ذرا مختلف ہوتی ہے. اور پھر ایک خاص عمر آتی ہے جس میں بچے اپنے والدین کو پڑھنے لگتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں. وہ ایک خاص عمر ہوتی ہے. اگر بشریٰ رحمان کو اپنی ان باتوں پہ ناز ہے ماشاءاللہ، تو کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتی ہیں جن سے آپ اپنے آپ سے بہت کچھ خفا سی رہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا مجھ میں، اگر میں اب جب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ذرا سینئر کہلا سکیں، جی، تو کوئی ایسی کمزوری، کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ میں نہ کرتی، ایسا نہ ہوتا؟ ہاں ہوتا ہے. ہم لوگ سینسٹیو بہت ہوتے ہیں، بہت حساس ہوتے ہیں. اور جب تک ہمیں چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تب تک ہم جلتے کٹتے رہتے ہیں. ساری چیزیں زندگی کی ہمیشہ جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. زندگی خود بہت جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے. زندگی ایک سہیلی اور ایک پہیلی بن کے آپ کے ساتھ رہتی ہے. اور شروع میں تو نہ محبت کی سمجھ آتی ہے، نہ نفرت کی سمجھ آتی ہے، نہ لڑائی کی سمجھ آتی ہے، نہ جگ ہنسائی کی سمجھ آتی ہے، نہ صبح کی سمجھ آتی ہے، نہ رات کی. تو میں نے اپنی ذات کو جلایا بہت سی چیزوں پر کڑ کے جل کے. آہستہ آہستہ چیزیں اپنی اصلیت میں مجھے نظر آنے لگیں. سارا کچھ نیچرل سا نظر آنے لگا. ایک چیز کو غور سے دیکھا، پرکھا، سمجھ آنے لگا نا، تو دل کو سکون آنے لگا. چیزیں اپنی جگہ پہ ٹھیک ہی لگی، ہم ہی غلط لگے، اور پھر اپنی غلطیاں درست کرنے لگ گئی. اس مقام کو سمجھوتا کہتے ہیں، کمپرومائز کہتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اگر آدمی دیانتداری سے زندگی بسر کرے، گول گھپلا کوئی اس نے نہ کیا ہو اور اپنے اس ٹریک پہ چلتا رہا ہو، تو ساری زندگی کے مسئلے اس کی سمجھ میں آتے ہیں. اور خود زندگی پھر پیاری سہیلی بن جاتی ہے. آہستہ آہستہ سمجھ میں آنے لگتی ہے. جب سمجھ میں آنے لگتی ہے پھر اس سے کوئی مطالبہ ہی نہیں رہتا. جب چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر آدمی کو اتنی قناعت پسند ہو چکا ہوتا ہے آدمی کہ پھر وہ کچھ مانگتا نہیں، چاہتا نہیں، پھر سکون سے گزر ہونے لگتی ہے. تو ہم لوگ جو ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم سب مرد اور عورتیں، ہم انسان جو ہیں، ہم جب جوان ہوتے ہیں اور زندگی کے ساتھ شروع کرتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو ہمارے ساتھ حشرات الارض کی طرح ہماری خواہشیں ہوتی ہیں. ہمیں کبھی کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے
کہ یہ دنیا جو ہے یہ خواہشات کے لیے تو نہیں ہے، کچھ تھوڑے سے کام کرنے کے لیے ہیں جو آپ نے ضروری کرنے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھے اس نے سمجھا نہیں، میں نے یہ نہیں کیا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے نہیں۔ یہ ہمارے اندر بھی تھا، اب ہماری سمجھ میں آیا ہے تو ہم نوجوان نسل کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، وہ ہم سے نہیں سمجھیں گے، ان کو ان کا وقت خود سمجھائے گا۔